वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपनी रिटायरमेंट से कबल सुनाने का ऐलान किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच चेयरमैन पीटीआई की नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। अदालत उज़्मा की 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। समाअत के आगाज पर जस्टिस मंसूर शाह ने पूछा है कि अटॉर्नी जनरल कहाँ हैं। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि अटॉर्नी जनरल बैरून मुल्क हैं, उनका जवाब जमा करा दूंगा। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर ने कहा, फौजी अफसरान को नैब कानून से इस्तिस्ना दिया गया है। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौजी अफसरान के हवाले से तरमीम चैलेंज नहीं की। फौजी अफसरान के खिलाफ आर्मी एक्ट में करप्शन पर सजाएं मौजूद हैं। चीफ जस्टिस मंसूर ने कहा है कि सजाएं तो सिविल अफसरान और अवामी अहदेदारों के खिलाफ भी मौजूद है। क्या करप्ट आर्मी ऑफिसर का अवाम से बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता? आर्मी अफसर फौज के अलावा किसी इदारे का सरबराह हो तो नैब कानून की जद में आता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब कानून को वाजे होना चाहिए था। जब कानून वाजे ना हो तो उसका हल क्या होता है? क्या मुबहम कानून कायम रह सकता है? उस पर जस्टिस मंसूर ने कहा, चीफ जस्टिस के सवाल को आगे बढ़ाऊंगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट कवानीन वापस पार्लियामेंट को भेज सकती है? जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, अगर पार्लियामेंट को कानून पर दोबारा गौर की दरखास्त करेंगे तो बीच के वक्त में क्या होगा? अगर अदालत को कानून में सुकम मिल जाए तो क्या पार्लियामेंट को वापस भेजें? चीफ जस्टिस ने कहा, माजी से सबक सीखते हुए अब सोमोटो नहीं लेते। बाद अज़ां दरखास्त गुजार के वकील ख्वाजा हारिस और विफाक के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, नैब तरमीम केस का फैसला जल्द सुनाएंगे और फैसला सुनाने की तारीख का ऐलान बाद में करेंगे। अलबत्ता तमाम फरीक़ैन का शुक्रिया, उन्होंने मुआवनत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, मेरी रिटायरमेंट करीब है और रिटायरमेंट से कबल फैसला सुनाएंगे। तो दूसरी जानिब निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, हम अपनी आईनी मैंडेट से आगे नहीं बढ़ सकते। हम मुख्तसर मुद्दती इस्लाहात कर सकते हैं जिनके मुस्तकबिल का फैसला आइंदा मुंतखब हुकूमत करेगी। इस्लामाबाद में गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि निगरां हुकूमत की बुनियादी आईनी जिम्मेदारी इंतखाबात में मावनत फराहम करना है। आईनी तौर पर हुकूमती निज़ाम में बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। उन्होंने कहा, तमाम शोबों के लिए बजट मुख्तस करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। अपने दायरे कार में रहते हुए माशी और माली मामला चला रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल को आगे बढ़ाना अहम तरजीह है। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि कौंसिल के तहत ज़राअत, कानकनी और मादिनात जैसे शोबे अहम तरजीह हैं। मुल्क में स्ट्रक्चर इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है। FBR तवानाई के शोबों में इस्लाहात की ज़रूरत है। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि तवानाई के शोबों में कुछ तकसीम कार कंपनियां निजकारी फहरिस्त में शामिल हैं। हमारी कोशिश है कि कानकनी और मादिनात में बैरूनी सरमायाकारी ला सकें। उनका मजीद कहना है कि आइन के तहत मर्दम शुमारी के बाद इंतखाबी हल्का बंदियां ज़रूरी हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का अमल मुनासिब वक्त में मुकम्मल कर लेगा। पाकिस्तान में तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की आज़ादी है। उन्होंने कहा कि हमारी मगरबी सरहद से मुल्क के अंदर हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान में अमरीका और इत्तेहादियों को छोड़ा गया जदीद असलहा बड़ा चैलेंज है। इत्तेहादियों का छोड़ा गया असलहा इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरे असरात मरतब कर रहा है। हमारा मौक़िफ़ था कि इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद मनफी सूरत हाल हमें भुगतना होगी। हम इस चैलेंज के सामने हार नहीं मान सकते। अनवारुल हक काकड़ का यह भी कहना है कि अपनी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुनासिब इक़दाम कर रहे हैं। तालिबान अबूरी दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें वक्त देना चाहिए। आर्मी बरादरी को हमें एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से देखना चाहिए। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने परवेज इलाही के 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने DC इस्लामाबाद समेत तमाम फरीक़ैन को मंगल के लिए नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने परवेज इलाही को आइंदा समाअत के लिए अदालत के सामने पेश होने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत दी है कि परवेज इलाही आइंदा समाअत तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं देंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वकील दरखास्त गुजार के मुताबिक परवेज इलाही के खिलाफ इस्लामाबाद में कोई भी FIR दर्ज नहीं है। चौधरी परवेज इलाही की MPO ऑर्डर कलअदम करार देने की दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने की। वकील परवेज इलाही ने कहा कि वजीर आला 3 माह से जेल में हैं, वो कैसे नुक्से अमन के हालात पैदा कर सकते हैं। अदालत की हिदायत पर परवेज इलाही के वकील ने 3 MPO ऑर्डर पढ़ा,
سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے وکیل نے کہا پرویز الہی نے 4 ماہ سے کوئی بیان تک نہیں دیا اور اسلام آباد میں پرویز الہی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں. اینٹی کرپشن کے کیس میں مقدمے سے ڈسچارج ہو چکا. نیب کے مقدمے میں بھی لاہور ہائی کورٹ گرفتاری غیر قانونی قرار دے چکی. جیسے ہی لاہور ہائی کورٹ سے رہا کیا گیا تو لاہور پولیس کی حراست سے چھین لیا گیا. عدالت نے استفسار کیا کہ اسلام آباد میں کوئی ہنگامہ آرائی کوئی جلسہ جلوس آپ نے کیا؟ وکیل نے بتایا کوئی جلسہ جلوس کوئی ہنگامہ کبھی نہیں کیا. شہریار آفریدی کے خلاف اس قسم کا آرڈر پاس کرنے پر ڈی سی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی چل رہی ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن نے سندھ پولیس میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ایک ایڈیشنل آئی جی 8 ڈی جی 31 ایس ایس پیز اور ایس پیز کے تبادلے کیے گئے ہیں. نوٹیفیکیشن کے مطابق خادم حسین کا ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ سے تبادلہ کر کے ایڈیشنل آئی جی کراچی تعینات کیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق اسد رضا ڈی آئی جی ساؤتھ زون کراچی، عاصم خان ڈی آئی جی ویسٹ زون کراچی اور کیپٹن ریٹائرڈ غلام اصفر کو ڈی آئی جی ایسٹ زون کراچی تعینات کر دیا گیا ہے. عبدالحمید کھوسو ڈی آئی جی سکھر، جاوید جسکانی ڈی آئی جی لاڑکانہ، طارق رزاق ڈی آئی جی حیدرآباد، پرویز چانڈیو ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد اور تنویر عالم اوڈھو کو ڈی آئی جی میرپور خاص تعینات کیا گیا ہے. اس کے علاوہ امجد شیخ کی ایس ایس پی حیدرآباد، ابریس علی عباسی ایس پی ٹنڈو الایار، سلیم شاہ ایس پی ٹنڈو محمد خان، نور الحق رند ایس پی مٹیاری، طارق نواز ایس پی جام شورو، شبیر سیتر ایس ایس پی دادو، علی بخش ایس ایس پی ٹھٹا، شیلا قریشی ایس پی سجاول، قمر جسکانی ایس پی بدین، حیدر رضا ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد، طارق الہی مستوی ایس ایس پی ملیر، حسن سردار ایس ایس پی کرنگی، فیصل عبداللہ چاچر ایس ایس پی سینٹرل کراچی، عرفان علی بہادر ایس ایس پی ایسٹ کراچی، عمران قریشی ایس ایس پی ضلع جنوبی کراچی، محمد عارف اسلم ایس ایس پی کیماڑی اور ظہور علی ایس ایس پی ویسٹ کراچی تعینات کیے گئے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ کراچی پورے پاکستان کو چلاتا ہے لیکن یہاں سے کوڑا نہیں اٹھتا. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے طلال چودھری نے کہا مریم نواز کی ہدایت پر کراچی آئے ہیں. ہمارا کراچی آنے کا مقصد پارٹی کو ری آرگنائز کرنا ہے. ہم یوتھ ونگ کو مضبوط کرنے آئے ہیں. ہنا بٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں. طلال چودھری نے کہا الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے. کراچی سمیت سندھ بھر کے حلقوں میں الیکشن لڑیں گے. لوگ ووٹ اچھی کارکردگی والے کو دیتے ہیں، گانے بجانے اور نعرے لگانے والے کو نہیں. انہوں نے کہا کہ شہر میں موٹر وے ہم نے دی، K4 منصوبہ اور امن دیا. نیت ہو تو کام ہوتا ہے. سیاسی طور پر اس شہر سے کچھ نہیں لیا بلکہ دیا. نون لیگی رہنما نے کہا لاہور آ کر دیکھیں وہاں سڑکیں دھوئی جاتی ہیں. کراچی والوں سے کہوں گا ووٹ اس کو دیں جس نے کام کیا ہے. کراچی کو لاہور پلس بنائیں گے. پنجاب میں وہ کارپیٹ سڑکیں ہیں جو کراچی میں نہیں. طلال چودھری نے کہا ایک نالائق ترین وزیر اعلیٰ ہم پر مسلط کیا گیا جو پنجاب میں امیدوار مکمل ہے ہمارے پاس. جب کسی سے اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی سندھ میں بھی اسی طرح الیکشن لڑیں گے. انہوں نے کہا شہباز شریف نون لیگ کے نہیں بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور کام کیا. پنجاب میں ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے. ایک پارٹی سے مقابلہ تھا وہ 9 مئی کے کرتوتوں کا جواب دے رہی ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ انشاءاللہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہی ہوں گے. کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے صنعتی علاقے کی سڑکوں کی مرمت کا وعدہ کیا تھا. انشاءاللہ 10 روز کے اندر ان سڑکوں کا کام مکمل ہونے پر افتتاح کروں گا. ان سڑکوں سے عوام، تاجروں اور صنعت کاروں کو فائدہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ دوسرے آ کر وعدہ کرتے ہیں مگر پیپلز پارٹی خاموشی سے کام کرتی ہے. کچھ لوگ اختیارات کا رونا روتے ہیں اور اپنی تشہیر کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہیں. کراچی والوں نے جو اعتماد دکھایا ہے انشاءاللہ انہیں مایوس نہیں کریں گے. مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں بہتری کی نوید سناتے ہیں. طلال چودھری کی تنقید کا ماضی میں بھی سامنا کر چکے ہیں. ان کی حکومت نے لاہور میں جتنے فنڈز رکھے کیا کراچی کے لیے اتنے رکھے؟ ہمارے پاس سرکلر ڈیٹ نہیں مگر ہمیں بھی ان کے سرکلر ڈیٹ کا سامنا ہے. میئر کراچی نے کہا کہ طلال چودھری کو بتاؤں گا کس نے مختلف منصوبوں کو رکوایا تھا. مجھے اندازہ ہے کہ اس شہر میں پانی کی کمی ہے. کیا کراچی سرکلر ریلوے کو وفاقی حکومت نے وہ گارنٹی دی؟ وہ باتیں کرتے ہیں. ان کا کراچی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ میرے لیے آسان ہے کہ میں تنقید کروں مگر مجھے کام کرنا ہے. جو پانی بیچتے ہیں ان پر خدا کی لعنت. میں کارروائی کر رہا ہوں. جب کارروائی کرتا ہوں تو میرے خلاف پریس کانفرنس کی
کی جاتی ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرح اپنے دفتر میں بلا کر پریس کانفرنس نہیں کرتا، میں کام پر بلا کر میڈیا سے بات کرتا ہوں۔ اور بات کریں ایشین کرکٹ کونسل نے ایشیا کپ کے شیڈیول کو مذاق بنا دیا ہے۔ اے سی سی کے صدر جے شاہ کی منمانیوں نے ایشیا کپ کا وینیو تبدیل نہ ہونے دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ پہلے میچ ہمبٹوٹا منتقل کرنے پر اتفاق ہوا اور اب دوبارہ شیڈیول کے مطابق میچز کولمبو میں ہی کرانے کا کہہ دیا گیا۔ جے شاہ پہلے ورلڈ کپ کے شیڈیول کو مذاق بنا چکے ہیں۔ انہوں نے اب ایشیا کپ کے حوالے سے بھی فیصلوں کو جگ ہنسائی کا سبب بنا دیا۔ لاجسٹک کے تمام انتظامات شروع کرنے کے بعد اب پھر نئے سرے سے انتظامات کرنا ہوں گے۔ کھلاڑی بھی صورتحال واضح نہ ہونے کی وجہ سے پریشان نظر آ رہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یک طرفہ فیصلہ ماننے سے انکار کرتے ہوئے اے سی سی کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ پی سی بی نے مطالبہ کیا کہ اجلاس میں وینیو شفٹنگ کے حوالے سے متفقہ فیصلہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ جسٹس مظاہر نقوی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پرویز مشرف کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی درخواست کی سماعت کی۔ جسٹس نقوی نے پوچھا، کیا یہ درخواست غیر مؤثر نہیں ہوگی؟ درخواست گزار ایڈوکیٹ توفیق آصف نے کہا کہ اگر درخواست 6 سال پہلے لگ جاتی تو غیر مؤثر نہ ہوتی۔ ہمارے خدشات تو درست ثابت ہوئے۔ پرویز مشرف باہر گئے پھر واپس نہیں آئے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ بس اب اللہ پر چھوڑ دیں۔ توفیق آصف نے جواب دیا کہ اب تو اللہ پر ہی چھوڑ رہے ہیں۔ عدالت نے درخواست غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی۔ اور بات کریں گے صوبہ سندھ کے ضلع کشمور میں کچے کے علاقے دورانی محل میں پولیس کا ایکشن، 3 مغوی بازیاب کروا لیے۔ بازیاب کرائے گئے افراد میں مکھی جگدیش کمار، ان کا پوتا جیدیپ اور ڈاکٹر منیر نائٹ شامل ہیں۔ ایس ایس پی کشمور امجد شیخ کا کہنا ہے کہ پولیس کو اطلاع ملی کہ ڈاکو مغویوں کو ایک سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں۔ پولیس موقع پر پہنچی تو ڈاکوؤں نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ڈاکو مغویوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ایس ایس پی امجد شیخ کے مطابق پولیس نے ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر دی۔ تمام مغویوں کو بازیابی تک آپریشن جاری رکھیں گے۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے موبائل فون کو ملزمان سے بچانے کا آسان طریقہ بتا دیا۔ حالیہ دنوں میں اسٹریٹ کرائمز کے بڑھتے واقعات نے شہریوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ آئے دن چوری چکاری اور ڈکیتیوں نے کراچی کے لوگوں کی ناک میں دم کر دیا ہے۔ اب نگراں وزیر داخلہ سندھ نے شہریوں کی اس پریشانی کا حل بتاتے ہوئے انہیں موبائل فونز محفوظ رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ ایک بیان میں حارث نواز کا کہنا تھا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ موبائل کو ایسی جگہ رکھیں جہاں سے چوری نہ ہو، دوسرا یہ کہ موبائل فون اندر والی جیب میں رکھیں۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ شہری خود بھی ہماری اور پولیس کی مدد کریں، موبائل رکھیں ہی ایسی جگہ جہاں سے چوری نہ ہو سکے۔ عرب ممالک کے ساتھ سفارتی اور تجارتی معاہدوں کے بعد ایک پیش رفت میں اسرائیل نے بحرین میں اپنا سفارت خانہ کھول دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن سرکاری دورے پر بحرین پہنچے اور اپنے سفارت خانے کا افتتاح کیا ہے۔ اس موقع پر بحرین کے ولی عہد بھی موجود تھے۔ سفارت خانے کے افتتاح سے قبل اسرائیلی وزیر خارجہ نے بحرین میں اپنے ہم منصب سے بھی ملاقات کی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات پر بحالی اور تجارت کے فروغ کے سلسلے میں بات کی ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے بحرین کے ولی عہد محمد سلمان بن حمد الخلیفہ سے بھی ملاقات کی تھی، جس میں اسرائیل کے بحرین براہ راست پروازوں سمیت اہم امور پر لائے عمل کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ ٹک ٹاکر حریم شاہ کے شوہر بلال شاہ گھر واپس پہنچ گئے۔ حریم شاہ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ میرے شوہر بلال شاہ آج صبح حفاظت گھر واپس پہنچ گئے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے میرے شوہر کے لیے آواز اٹھائی۔ حریم شاہ کے شوہر لندن سے واپسی کے بعد اتوار کو کراچی کے علاقے قیوم آباد سے لاپتہ ہو گئے تھے۔ بلال شاہ کی والدہ کی مدعیت میں ڈیفنس تھانے میں ان کی گمشدگی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ بلال شاہ کی والدہ نے بیٹے کے لاپتہ ہونے کے بعد بازیابی کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس پر عدالت نے آئی جی سندھ کو نوٹس جاری کیا تھا۔
اور خبر دیں آپ کو کہ ISPR نے پاک فوج کے شہداء کی یاد میں نغمہ جاری کر دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ نغمے میں خلیل الرحمان قمر کی شاعری پر راحت فتح علی خان نے اپنی آواز کا جادو جگایا ہے، جو کہ موسیقی نوید ناشاد نے ترتیب دی ہے۔ نغمے کو بڑی خوبصورتی سے پکچرائز کیا گیا ہے۔ ISPR نے نغمے میں پاک فوج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔